الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد اصبر علی اذن یسمعہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ تکلیف والی باتیں سن کر تحمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آئیے بات، تکلیف دہ کلمات یا تکلیف والی باتیں سن کر تحمل کرنے والا، برداشت کرنے والا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ وہ کون سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور ہے بڑی خطرناک؟ یسمعہ من اللہ یدعون لہ، اور وہ بات اللہ تعالیٰ سنتا ہے کہ الولد ثم یعافیہم، ہاں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ فرشتے معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ ہیں وہ کلمات جو بڑے خطرناک ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، کہ یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ اگر آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تو پھر بھی یہ جرم بڑا ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے، یہ جرم بڑا ہے۔ آسمان کا پھٹ جانا یہ چھوٹا ہے، اور زمین کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یہ کم درجے کا مسئلہ ہے، مگر یہ کہنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے معاذ اللہ، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے، اور آسمان اور زمینوں کا پھٹ جانا یہ اس سے کم سزا ہے۔ تو فرمایا یہ اس حدیث میں بھی یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سن کر صبر برداشت کرتا ہے، اور برداشت کر کے کیا کرتا ہے؟ یعافیہم، ان کفر بکنے والوں کو بھی عافیت عطا فرما رہا ہے، ان کو بھی صحت دے رہا ہے، اور وَيَرْزُقُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو مشرکوں کو رزق بھی عطا فرما رہا ہے۔ تو ہمیں بھی کچھ تحمل سے کام لینا چاہیے۔ بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے معاملے میں آپ یاد کریں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی، تو تہمت لگانے والوں میں حضرت مصطح پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہو گئے۔ انہوں نے لگائی تو نہیں تھی، پر یقین کر بیٹھے اور انہوں نے بھی کچھ باتیں کہہ دیں۔ تو یہ غریب تھے، ان کا خرچہ حضرت ابو بکر صدیق نے اٹھایا ہوا تھا، ان کا کھانا پینا وہ سارا کچھ۔ اور جب پتہ چلا کہ یہ بھی میری بیٹی کے معاملے میں اس حد تک آگے چلا گیا ہے، تو آپ نے خرچہ بند کر دیا اور قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں ان کو کچھ بھی نہیں دوں گا، کہ میرے گھر سے کھا کر میری بیٹی پہ باتیں کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ یہ بات کہاں تک جاتی ہے، مگر اس پر سورہ نور میں آیت آئی وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اللہ کہتا ہے کہ ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی جو فضل والے ہیں، جو یہاں اولو الفضل سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ پڑھیے نا رضی اللہ تعالیٰ، صبح صبح تسی بڑے ڈھلے ہوندے ہو، تقریر دا مزہ نہیں ہوندا، ذرا پڑھو نا رضی اللہ تعالیٰ اولو الفضل منکم، جو تم میں سے اولو الفضل ہے، فضل والے ہیں، یہ ابو بکر صدیق ہے۔ منکم وسعتی، جن کے گھر وسیع ہے، بولیے جن کے گھر جنہ دے ویڑے وڈے نے۔ کتنا بڑا گھر ہوگا صدیق اکبر کا کہ دلہا مصطفیٰ بن کر آئے ہیں۔ یہ گھر زمین کے لحاظ سے بڑا نہیں، عظمت کے لحاظ سے بڑا ہے، تو لہذا ان کو زیب نہیں دیتا، ان کو چاہیے کہ یہ معاف کر دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی قسم کا کفارہ دیا، ان کو معاف کیا، اور خرچہ پہلے سے بھی زیادہ جاری کیا، پہلے سے بھی۔ اور ہمارے قریبی رشتے ہوتے ہیں، تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے ہم سارا کچھ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ذرا صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اسی پر ایک حدیث اور سنیں، ان جندب پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ، بھائی سارا پڑھا کریں نا رضی اللہ تعالیٰ، آپ صرف انہو پڑھ دیتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نہیں کہ انہو، یہ کیا ہوا؟ پورا جملہ پڑھنا ہے، رضی اللہ تعالیٰ، پھر عنہ پڑھ دیا آپ نے۔
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਬ ਕਮਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨਹੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੜੋ ਖਜ਼ਰਾ ਕੱਲੇ ਅਨਹੋ ਤੇ ਨਾ ਰਲੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਬ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਨ ਨਬੀ ਪੜੋ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रजुलन क़ाल वल्लाहि ला यग़फ़िरुल्लाहु लिफ़ुलानिन, एक बंदे ने किसी गुनाहगार शख्स के लिए कहा कि अल्लाह की कसम अल्लाह तेरी बख्शिश नहीं करेगा। व अन्नल्लाह तआला क़ाल मन ज़ल्लज़ी यतल्ला अलैया, अल्लाह ने उसको फरमाया कि ये कौन होता है मेरे नाम की कसमें उठाकर मेरे बंदों को कहने वाला कि अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा, ये कौन होता है? मेरी मर्जी मैं जिसको चाहूँ माफ़ करूँ और जिसको चाहूँ पकड़ूँ, ये कौन होता है? अलैया अला अग़फ़िरा लिफ़ुलानिन फ़इन्नी क़द ग़फ़रतु लिफ़ुलानिन, वो जिसके बारे में उसने कहा था कि अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। अल्लाह ने कहा जा तू कौन होता है मेरे नाम की कसमें उठा के बंदिशें बांधने वाला। जिवें मौलवी नहीं आजकल जन्नत जहन्नम दी टिकटा वंडन डे ने, तो जन्नत भी अल्लाह के हाथ में है और जहन्नम भी ओ जिसने कहा था वह अहबत्तु अमलका, अल्लाह ताला ने उसके सारे अमाल बर्बाद कर दिए। वो नेक है जिसने ये जुमला कहा कि अल्लाह की कसम अल्लाह इसकी बख्शिश नहीं करेगा, अल्लाह ने बोली उसके सारे अमल है। वह अहबत्तु अमलका औ कमा क़ाल फ़ी रवायतिन ला यस्तुरुल्लाह अला अब्दिन फ़ी दुनिया, एक दूसरी रिवायत में इस हदीस में आ रहा है कि जिसके ऐबों पर अल्लाह ला यस्तुरुल्लाह अला अब्दिन फ़ी दुनिया, जिसके ऐबों पर अल्लाह ने दुनिया में पर्दे डाल दिए, इल्ला सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह क़यामत वाले दिन भी उम्मीद है कि उसके ऐबों पर पर्दे डाल देगा। मुस्नद अहमद में इस वाक़े की तफसील आ रही है कि बनी इसराइल में दो दोस्त थे। इस हदीस की असल तफसील वहाँ है जो मैं सुना रहा हूँ, एक इबादत गुजार और दूसरा गुनाहगार। तो ये उस गुनाहगार से कहा करता था कि गुनाह ना किया कर, नेक गुनाहगार से कहता था कि गुनाह, तो वो जवाब देता था कि तुझे क्या पड़ी, मैं जानूं मेरा रब जाने, तू मुझे रोका टोका। एक दिन इस गुनाहगार से कोई बड़ा गुनाह हो गया तो उस नेक ने देख लिया तो उसने उसको रोका, तो गुनाहगार ने कहा कि तू मुझ पे कोई दरोगा लगा हुआ है, तू मुझ पे कोई सिपाही मुकर्रर किया हुआ है अल्लाह का, लिहाजा छोड़ दे मुझे। इस नेक को गुस्सा आया और इसने कसम खाकर कहा कि अल्लाह की कसम अल्लाह कभी भी तेरी मगफिरत नहीं करेगा, न तुझे अपनी जन्नत में दाखिल करेगा। इसी वक्त अल्लाह ताला ने मौत का फरिश्ता भेजा और उन दोनों की रूह कब्ज़ करवा ली, दोनों पे मौत आ गई। जब उसके दरबार में दोनों पेश हुए तो पहले गुनाहगार की तरफ अल्लाह ने पूछा मुखातिब होकर कि गुनाहगार को मुखातिब होकर फरमाया कि जा तू मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा। किससे फरमाया भाई? गुनाहगार से। जे सारे गुनाहगार ही बैठे हो तो कहो सुभान अल्लाह, जे वलायत दे पहाड़ बैठे हो तो फिर ठीक बैठे हो, फिर की लोड़ खुश होने दी। तो गुनाहगार से अल्लाह ने फरमाया तू जा मेरी रहमत से जन्नत में चला जा। और फिर उस नेक से कहा कि तेरी ताकत है कि तू मेरे बंदों पर मेरी रहमत बंद कर दे, तू जो कस्में उठा के कहता रहा कि अल्लाह तेरी मगफिरत नहीं करेगा, अल्लाह तुझे जन्नत नहीं देगा, तो तेरी ताकत है कि तू मेरे बंदों पर मेरी रहमत रोक दे? वो बोला है रब हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जाओ इस नाम निहाद नेक इबादत गुजार को दोज़ख में डाल दो। तो इस हदीस में ये अल्लाह ताला की कुदरत ज़ाहिर हो रही है कि वो जिसको चाहे जन्नत अता फरमाए और जिसको चाहे अपनी रहमत अता फरमाए। हमें उस पर हद बंदियाँ और कस्में उठाने की ज़रूरत है। अल्लाह न जाने किस नेकी पर बख्शी फरमा दे। और नफ़रत गुनाहगार से नहीं करनी चाहिए, गुनाह से करनी चाहिए। गुनाहगार तो काबिल रहम है कि अगर नेक लोग उससे जितनी मोहब्बत करेंगे अल्लाह उसको उतनी गुनाह से नफ़रत अता फरमा देगा, और जितना हम गुनाहगार से नफ़रत करेंगे वो उतना और गुनाहों में बढ़ता जाएगा। हज़रत इमाम हसन बसरी सारे पढ़िए रहमतुल्लाह अलैह। आपको पता है कि ये कौन है? मैंने बताया एक दो बार, आपको याद कोई नहीं। इनकी विलादत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में हुई है।
امام حسن بصری کی، پڑھیے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے۔ تو ان کی والدہ امام حسن بصری کی ام المومنین حضور کی زوجہ پاک سیدہ ام سلمہ کی نوکرانی تھی۔ اس کو امام حسن بصری کو حضور کے گھر چھوڑ کر وہ باہر سودا سلف لینے جاتی تھی۔ پیچھے سے امام حسن بصری جب روتے تھے تو حضور کی زوجہ پاک سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنا دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ تو اتنے بڑے ولی ہیں، یہ تابعی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو نہر کے کنارے پر ایک نوجوان شراب پی کے مدہوش پڑا ہوا تھا، ہوش نہیں تھا اس کو، اور دوپہر کا وقت تھا تو مکھیوں نے سارا منہ اس کا وہ گھیرا ہوا تھا۔ یہ گندی مکھیاں نہیں ہوتی، وہ چونکہ شراب کی مہک بھی آ رہی تھی۔ تو حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ بھی تو حضور کا امتی ہے، اللہ کا بندہ ہے، کس حالت میں پڑا ہوا ہے؟ میں نے مکھیاں اڑائیں، اس کا منہ صاف کیا، وہ پانی سے منہ دھویا۔ اس کو جو ہوش آیا، وہ نیچے بیٹھ، اس کو جو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں پاس، تو تڑپا، کہنے لگا حضرت آپ میرے جیسے گناہگار کے قریب۔ تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تو اس حالت میں پڑا ہوا تھا اور مکھیاں تیرے چہرے پہ چھا چکی تھی، تو میں نے تیرا چہرہ صاف کر کے دھو دیا۔ اور کہنے لگا حضرت بس اب آپ ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزاروں گا۔ رات کو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خواب سویا تو مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گیا۔ خواب میں ہو سکتا ہے، امام احمد ابن حنبل کو بھی ہوا ہے اور بڑے بڑے اولیاء کو ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا حسن بصری وہ جس کا چہرہ دھو کے تم نے صاف کیا ہے نا، ہم نے آج اس کو سید الاولیاء بنا دیا ہے۔ تو امام حسن بصری کہنے لگے یا اللہ یہ مقام تو مجھے ملنا چاہیے تھا کہ میں نے اس کی توبہ کرائی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں حسن بصری، تجھے اس کے چہرے پر ترس آیا، تو نے چہرہ دھو کے اس کو توبہ کرا دی۔ میں اللہ ہوں، مجھے اس کے دل پر ترس آ گیا، میں نے دل صاف کر کے اس کو سید الاولیاء بنا دیا۔ اس لیے بھائی آپس میں ہر گناہگار سے، ہر بے نماز سے، سب سے ایک پیار کی فضا قائم ہو، ایک محبت کی فضا قائم ہو۔ ایک آخری چھوٹا سا میں آپ کو 1 منٹ کی بات بتا دوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ سارے پڑھیے رحمۃ اللہ، ان کے پڑوسی ایک شرابی تھا، اور وہ ایسا عجیب انسان تھا کہ جب شراب میں ٹن ہوتا تھا تو پھر زور سے کہتا تھا او میں بندہ بڑا قیمتی ہوں، پر لوگوں نے میری قدر ہی نہیں پہچانی، لوگوں نے میری بھائی اب شراب پی کے تیری کیا قدر کرے لوگ۔ محلے والے تنگ آئے، انہوں نے اس کو گرفتار کروا دیا، اور امام صاحب عشاء کے بعد اس کی بڑھ کے سنا کرتے تھے۔ آپ ایک دن جب وہ گرفتار ہوا تو اس دن آپ نے گھر والوں سے پوچھا بھائی وہ شرابی پڑوسی آج اس کی آواز نہیں آ رہی، اور کہا جی اس کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے، محلے داروں نے گرفتار کرا دیا ہے، وہ تو بہت شور ڈال رہا تھا۔ تو آپ سیدھا تھانے چلے گئے تو داروغہ صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضرت آپ اور تھانے میں مجھے حکم بھیجتے میں آ جاتا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی وہ میرا ایک پڑوسی تو نے گرفتار کیا ہے، اس کو رہا کر دو۔ کہنے لگے جی وہ تو شرابی ہے۔ فرمایا بھائی میں ضمانت دیتا ہوں، میرے کہنے پر چھوڑ دو۔ اس نے چھوڑ دیا۔ تو جب اب یہ تو تھوڑا سا شرمندہ تھا نا شرابی، تو امام صاحب نے فرمایا بھائی تو بندہ واقعی بڑا قیمتی ہے، میں نے تجھے پہچان لیا ہے، میں نے تجھے، ان لوگوں نے تیری قدر نہیں کی، تو بندہ واقعی بڑا قیمتی ہے۔ کہنے لگا حضرت بس معاف کر دیں، آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اور پھر وہ بھی امام صاحب کے شاگردوں میں شامل ہو گئے اور بہت بڑے عبادت گزار بنے۔ تو محلے میں، معاشرے میں نفرت گناہ سے کرنی ہے، گناہ گار سے۔ اگر ڈاکٹر مرض سے نفرت کرے تو ٹھیک ہے، پر اگر وہ مریض سے نفرت کرے تو علاج ہو سکتا؟ مریض پہ تو اس کو رحم آنا چاہیے، ترس آنا چاہیے تاکہ علاج کرے، اور مرض سے نفرت ہونی چاہیے اور اس سے وہ جنگ لڑے۔ تو ہمیں بھی گناہ سے تو نفرت ہونی چاہیے، مگر گناہ گار تو بہرحال قابل رحم ہے، اس پہ تو شفقت کرنی چاہیے تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائے۔ سزا بھی گناہ گار کو اس لیے ہوتی ہے کہ گناہ سے، وہ سزا بھی اس کے حق میں رحمت ہے، اس کے حق میں شفقت ہے۔ اگر سزا نہ ہوتی تو نہ جانے جہنم کے کس گڑھے میں جاتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔